مسجد، محراب، منبر، جب تک ہمارا رشتہ اس کے ساتھ قائم تھا تو ہم بڑے معزز تھے، عزت ہوتی تھی۔ جب سے ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق، ہمارا خیال، ہمارا دھیان مسجد، منبر اور محراب سے ہٹا ہے تو ہم ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے میرے بھائیوں۔ جب تک ہم مصلی رسول کی عزت نہیں نہ کرتے، جب تک ہم مصلی رسول پر کھڑے ہوئے آدمی کی عزت نہیں کرتے تو ہمارا کچھ نہیں بننے والا، ٹھیک ہے نا؟ تو مصلی کے ساتھ اپنا جو ہے نا ایک تعلق مضبوط کریں۔ وہ تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ وہ امام کے ساتھ ہوگا، کیونکہ مصلی امامت پر جو امام کھڑا ہے وہ ہمارا حاضر امام ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہمارا تعلق ہوگا تو ہماری معیشت بھی درست ہو جائے گی اور ہماری دنیا اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ دیکھیں نا میرے بھائیوں کہ ہم جب کسی گویے کو بلا کے آتے ہیں تو ہم اس پر بڑا پیسہ لوٹاتے ہیں، بڑا پیسہ لوٹاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جب مسجد کے امام کی باری آتی ہے تو جناب ہمیں جو ہے نا وہ سانپ سونپ جاتا ہے، ہم غریب ہو جاتے ہیں۔ اور جب کسی گویے کو، کسی گانے والے کو ہم جناب بلاتے ہیں نا تو جناب ہم سب سے زیادہ امیر ہوتے ہیں۔ تو میں یہ بات کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور یہ درد دل سے کہنے لگا ہوں میں کہ اگر تم لوگ گویوں کو عزت دیتے ہو اور مسجد کے امام کو عزت نہیں نہ دیتے، اور جب تمہارا باپ مرے نا پھر انہیں گویوں کو لے کر آیا کرو، پھر وہی میت کو غسل بھی دیں، جنازہ بھی پڑھائیں اور قبر میں بھی اتاریں۔ یار وہ اچھا ہے کہ یہ اچھا ہے؟ ایک گویہ ہے جو تجھے جناب گناہ کروا کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک امام مسجد ہے۔ جب تو پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان امام مسجد دیتا ہے، تیرے بچوں کو بھی مسلمان امام مسجد کرتا ہے، تجھے نماز سکھاتا ہے امام مسجد، تجھے قرآن مجید پڑھنا سکھاتا ہے امام مسجد، جب تو مر جاتا ہے تو تجھے پاک کرتا ہے امام مسجد، تجھے کفن بھی دیتا ہے امام مسجد، تیرا جنازہ بھی پڑھاتا ہے امام مسجد، اور تجھے قبر تک پہنچا کے آتا ہے امام مسجد۔ اور ہماری اس کے ساتھ وفا کیا ہے؟ کہاں تک ہے ہماری وفا ہے؟ اب جائے نا کسی جگہ پر، پہلے یہ ماحول ہوتا تھا کہ امام کو لینے جایا کرتے تھے، اب تو خیر یہ ہمارے اندر ذوق ہی نہیں ہے۔ تو اب ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب قاری صاحب یہ مسجد کی چابیاں ہیں، یہ چابیاں پکڑیں، مسجد آج کے بعد آپ کے حوالے ہے، آپ نے کھولنی ہے، آپ نے بند کرنی ہے۔ جب کوئی نمازی آئے، کوئی جناب تہجد گزار جو رات کے 12 بجے تک نماز پڑھتا ہے، اس کے بیٹھنے تک آپ نے مسجد میں بیٹھنا ہے، مسجد کھولنی بھی ہے، مسجد بند بھی کرنی ہے، لیٹرینیں بھی استغفر اللہ آپ نے صاف کرنی ہے، مسجد کی صفائی بھی آپ نے کرنی ہے، چٹائیاں بھی آپ نے بچھانی ہے، اذانیں بھی آپ نے دینی ہے، نمازیں بھی آپ نے پڑھانی ہے، ہمارے بچوں کو بھی آپ نے پڑھانا ہے، ہر چیز کرنی ہے آپ نے۔ وہ امام مسجد ہوتا ہے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی فابیہ، ہمیں ہر چیز قبول ہے۔ پھر جناب اجرت کیا ہوگی، معاوضہ کیا ہوگا، تنخواہ کیا ہوگی؟ او نہیں قاری صاحب ہم بڑے ماڑے بندے ہیں جناب، ساڈے کول اتنا پیسہ کتھے ہے جی، ساڈے کول تے پیسہ ہے کوئی نہیں، کنجریاں نو دین واسطے پیسہ وادو تے امام مسجد نو دین واسطے 1 روپیہ بھی نہیں۔ لیکن یہ ہماری وفا ہے۔ سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، بجلی ہے نہیں ہے، تو گھر میں پڑا ہے گرم رضائی میں، لیکن امام مسجد ہر وقت مسجد میں آ رہا ہے، 5 وقت اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اگر 1000 میں سے تو 500 بھی اگر مہینے میں اگر مسجد کے امام کو دے نا، تیرا کچھ نہیں جناب فرق پڑنے والا، ہر چیز برابر رہے گی۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہے۔ امام مسجد کا خیال رکھیں میرے بھائیوں، ان کا ادب و احترام کریں۔ یہ ہمارے لیے جناب امام مسجد کا احترام جو ہے نا وہ لازم ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائیوں؟ بس میرے یہ پیغام تھے کہ نماز قرآن کی عادت ڈالیں، اپنے منہ پر سنت رسول کو سجائیں، ٹھیک ہے نا، یہ محمدی یونیفارم ہے، اور اس کے بعد جو مصلی رسول کے وارث ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور